أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کجی اور نقص کو نہیں رکھا۔ قیما، یہ کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب شدید سے لوگوں کو ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اللہ نے ان کے لیے بڑا عمدہ اجر رکھا ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اس اچھے اور عمدہ اجر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس کتاب کے ذریعے ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا چنا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حالانکہ اس بات کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، حقیقت یہ ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ ہم نے زمین پر رکھا ہے یہ زمین کے لیے باعث زینت ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے جانیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس زمین کو جو کچھ اس میں ہے ایک چٹیل میدان کی مانند بنا دیں گے۔ یہ ان ابتدائی 8 آیات کا ترجمہ ہے۔ اگلی 9 آیات سے اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے واقعے کا تسلسل ہے۔ اس صورت کے آغاز کے اندر پہلا جو درس ہوا تھا اس کے اندر ہم نے اس صورت کے فضائل بیان فرمائے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک تو بڑی فضیلتوں والی ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے
کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں 70,000 فرشتے ساتھ تھے، جو اس سورہ مبارکہ کو ایک بارات کی شکل میں لے کر آئے اور حضور علیہ السلام پر اس کو پیش کیا۔ اس سورت کے فضائل میں سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھتا ہے، تو اگلے جمعے تک اللہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفات اور بلاؤں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس سورت کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے نور کا اور کل قیامت والے دن روشنی کا باعث بنتی ہے۔ اس سورت کے فضائل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے اور حرم کے درمیان ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ براہ راست اس کا تعلق حرم کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس گھرانے میں پڑھی جائے اس گھرانے پر اللہ کا سکینہ اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے حضور کے سامنے صبح کو یہ بیان کیا کہ میں رات کو یہ سورہ مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا جو بندھا ہوا تھا بدکنے لگا اور سخت قسم کی وہ شیخی کرنے لگا۔ صحن میں میرا نومولود بچہ سویا ہوا تھا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا رسی توڑ کر بچے کو رون نہ ڈالے۔ میں نے اس کی وجہ سے سورت کو روک دیا۔ جب روکا تو پھر وہ گھوڑا جو ہے پرسکون ہو گیا۔ دوبارہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ جو ہے گھوڑا شیخی کرنے لگا، اڑنے لگا۔ بالآخر میں نے سورت کو موقوف کیا اور سلام پھر کر ختم کیا۔ اوپر میری نگاہ گئی تو میں نے ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھا جو میرے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ پورا ماجرہ حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بیان کیا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو جو بادلوں کا ٹکڑا جو تمہیں نظر آ رہا ہے در حقیقت فرشتے تھے جو اللہ کا سکینہ اور اللہ کی رحمت لے کر آئے تھے۔ گھوڑا انہی کی وجہ سے بدک رہا تھا کیونکہ اسے ان چیزوں کا احساس ہو جاتا ہے جانوروں کو جس کا انسان اور جن کو احساس نہیں ہو پاتا۔ یاد اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ تمہارے صحن میں اترتے، تم سے مصافحہ کرتے۔ تو جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی طرف سے سکینہ اس گھر میں نازل ہوتا ہے، وہ گھرانہ آفات سے، بلیات سے محفوظ ہو جاتا۔ اور اس کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، جمعے کے دن پڑھنے پر پوری پڑھ لیں، اگر پوری نہ پڑھ سکتے ہو تو ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیں یا اختتامی 10 آیتیں پڑھ لیں، پوری پڑھ لی جائے۔ اور اگر پوری پڑھنا ممکن نہ ہو تو شروع کی 10 آیتیں، 8 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے، 2 آیتیں مزید پڑھ لی جائیں، شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیں یا آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ جل شانہ اس دنیا کے، اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور تا قیامت اتنا بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا جو بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو دجال کے فتنے سے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے حفاظت کا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ اس کا پڑھنا بھی، اس پر عمل کرنا، اس کے مضامین کو سیکھنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ ایسا سنگین فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور وہ دجل مکر و فریب، دجل کا معنی مکر و فریب کے آتے ہیں۔ آج کی دنیا تو پوری ہے ہی چل رہی ہے دجل پر، مکر و فریب پر۔ ہمارا میڈیا سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کر ایسا پیش کرتا ہے، لوگ اندھا دھن ان کی باتوں پر یقین کر جاتے ہیں، اور جو کچھ میڈیا میں بتلایا جا رہا ہے اس کو جو ہے بالکل
सच और बरहक समझ कर और उसको फैलाते हैं, आम करते हैं। यही दजल, यही मकर फरेब है जो दज्जाल की बुनियाद और दज्जाल की पूरी रियासत की बुनियाद जिस पर होगी वो इसी मकर फरेब पर होगी, दजल पर होगी। फिर जैसे जैसे क़यामत के करीब ये दुनिया जाती जाएगी, ये मकर फरेब का भी उरूज होगा और ज़मीन से तरह तरह की चीज़ों की पैदाइश का भी अहादीस के अंदर आता है। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि जब याजूज माजूज का खुरूज होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान वालों को लेकर हिफाजत की गर्ज से एक पहाड़ पर ले जाएंगे। बाद में जब उनकी तत्हीर हो जाएगी, अल्लाह एक हवा को चला देगा जो उनकी जिस्मों को उठाकर कहीं फेंक देगा, जमीन को पाक साफ कर दिया जाएगा। तो जमीन के अंदर ऐसी बरकतें पैदा होगी कि एक अनार लोगों की बड़ी टोलियों के लिए काफी हो जाएगा। एक अनार वो खा लेंगे, सबका पेट भर जाएगा। हालांकि लोगों की बड़ी टोलियां मिलकर बमुश्किल एक अनार खा सकेंगी, वो इतना बड़ा होगा और उसके छिलके इतने बड़े होंगे कि लोगों की बड़ी टोली साल हा साल तक उसके साए में आराम से बैठ सकेगी। इस कदर खजाने जमीन उगल देगी जैसे जैसे क़यामत के करीब आए। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से बहरहाल फितने दज्जाल एक बड़ी निशानी है। इस सूरह मुबारक के साथ खास मुनासबत रूहानी एतबार से भी और मानवी एतबार से भी खास मुनासबत फितने दज्जाल के साथ है। खुसूसियत के साथ जो अस्हाब कहफ का वाक़या है, जिसको इंशाअल्लाह हम अगले किसी दर्स में अर्ज करेंगे, चूँकि आगे वाला आने वाला जो इतवार है वो तो रमज़ान में आएगा और रमज़ान में वो हफ्तावारी दर्स का सिलसिला नहीं होता, बल्कि फजर के अंदर ही खुलासा मज़ामीन का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर रहता है। तो रमज़ान के बाद ही इंशाअल्लाह इस सिलसिले का दोबारा से आगाज़ होगा। तो बहरहाल मुख्तसरन में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अस्हाब कहफ का जो वाक़या है कि चंद नौजवान थे जो अपनी ईमान को बचाने की खातिर गार के अंदर छुप गए और फिर सालहा साल तक उन पर नींद मुसल्लत कर दी गई, फिर वो बेदार हो गए। तो उसमें ये बयान किया गया है कि उस जालिम बादशाह से अपने ईमान को बचाने के लिए वो नौजवान पहाड़ पर चले गए। अहादीस में आता है कि फितने दज्जाल से भी बचाने के लिए ईमान वाले खुद को पहाड़ों में महफूज कर लेंगे। जिनको अपने ईमान की फिक्र होगी वो पहाड़ पर चले जाएंगे, ऐसी जगहों में चले जाएंगे जहां पर उसका पहुंचना मुश्किल हो या उसको इल्म न हो सके, पहुंच न हो सके, यूं अपने ईमान की वो हिफाजत करेंगे, लोगों से अलग थलग होगा। जिस तरह अस्हाब कहफ के नौजवानों ने अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ों का रुख किया, गार की जो है गहराइयों में चले गए, वहां पहुंचकर अपने आप को मुक़य्यद करके अपने ईमान की हिफाजत की। ऐसे ही दज्जाल के फितने से बचने के लिए लोग पहाड़ों पर जाएंगे और अपने ईमान को बचाएंगे, क्योंकि जो उसके करीब गया बहुत कम होगा, कोई खुश नसीब होगा जो उसके मकर से, फितने से और दजल से महफूज रह सके और खुद को बचा सके। तो इस मुनासबत की वजह से कहा जाता है कि इस सूरत का पढ़ना या मुकम्मल हो या इब्तदाई 10 आयतें हो या आखिरी 10 आयतें, कम से कम हर ईमान वाले को याद रहनी चाहिए। इसलिए हदीस के अंदर याद करने का लफ्ज आया, जो इसकी इब्तदाई 10 आयतों को याद करेगा अल्लाह जल्ल शानो उसकी हिफाजत करेगा। तो इब्तदाई 10 आयतों को तो कम से कम हर आदमी याद कर ले। इब्तदाई ना कर सकते हो तो कम से कम आखिरी 10 आयतों को हर साहिब ईमान शख्स याद करें। इस सूरत का जो आगाज है वो अल्हम्दुलिल्लाह से है। कुरान करीम की ये 5 सूरतें हैं जो अल्लाह की हम्द से शुरू होती हैं, जिनमें सर फहरिस्त सूरह फातिहा है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। फिर सूरह अनआम है, तीसरे नंबर पर ये सूरह कहफ है, फिर सूरह सबा और सूरह फातिर है, एक साथ आती हैं 22वें पारे में गालिबन। तो ये 5 सूरतें हैं जो अल्लाह की हम्द से शुरू होती। इससे पहली जो सूरत है सूरह बनी इसराइल,
جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، وہ سبحان الذی سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، اور یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی۔ سبحانہ کا معنی پاکیزگی بیان کرنے کے آتے ہیں، کہ اللہ کو ہر قسم کے عیبوں سے پاک کرنا، اور حمد تعریف کے معنی میں آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کریں تو تسبیح پہلے ہو اور تحمید یعنی حمد بعد میں ہو۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ پہلے پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ان صورتوں کی بھی ترتیب اللہ نے ایسی ہی رکھی ہے کہ جو پہلی صورت ہے وہ سبحانہ سے شروع ہو رہی ہے، دوسری صورت الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلے تسبیح ہو، پھر تحمید ہو، اور اس کے بعد پھر تکبیر اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کیا جائے۔ دوسری مشترک بات دونوں صورتوں کے اندر لفظ عبد کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا معنی بندے کے آتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اور اس صورت کے اندر بھی لفظ عبد کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کتاب اپنے خاص بندے پر نازل کی۔ دونوں جگہ حضور علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی ہے وہ عبدیت کی بیان کی۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، مشائخ طریقت، بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں کہ عبدیت کا جو مقام ہے وہ تمام درجوں اور تمام مقاموں میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا، عبدیت کا مقام۔ قطب، ابدال، ولی، شیخ، یہ سب نیچے کے درجات ہیں، سب سے اونچا جو درجہ ہے، سب سے خاص جو مقام ہے وہ عبدیت کا ہے، جو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا ہے، کہ جہاں آپ پر کتاب کے نزول کا ذکر ہے اور واقعہ معراج اور اسراء کے اعزازات کا ذکر ہے، تو جب سب سے بڑی صفت بیان کی گئی وہ عبدیت کی، جس کے اندر تواضع اور عاجزی کا معنی آتا ہے۔ تو اللہ کو یہی چیز بندے کے اندر سب سے بڑی پسند، اس لیے اللہ کے پسندیدہ ناموں میں بھی جو اللہ کو پسند نام ہے، آپ نے سنا ہوگا عبد اللہ اور عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے اندر بھی عبدیت آتی ہے، بندگی، عاجزی، تواضع، انکساری، اللہ کے سامنے جھکنے کا مادہ، اور یہی چیز اللہ کو اپنے بندے سے مطلوب ہوتی۔ میری ساری عبادات، ہماری ساری جو ہے طاعات، نمازیں، ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت، روزے، جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ عبادات اللہ جل شانہ ہماری ان عبادات کا محتاج نہیں، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے کہ ہم سجدے نہ کریں تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی کمی واقع ہو، بلکہ اللہ تو صرف بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بات سن کر گردن جھکاتا ہے نہیں جھکاتا۔ اللہ کو بندے کی یہ تواضع اور عاجزی پسند ہے، اس لیے خاص الخاص جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ یہی عبدیت کی اور بندگی کی اور تواضع اور عاجزی والی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر آیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی نقص نہیں رکھا۔ صدیاں گزر گئی، عرب کے مشرکین جو اپنے آپ کو عربی زبان کا بڑا ماہر گردانتے تھے، خود کو عرب بولتے تھے، اور دیگر اہل زبانوں کو عجم بولا کرتے تھے، عجمی۔ عجم کا معنی گونگے کے آتے ہیں جو بول ہی نہیں سکتا ہوں، اور عرب کا معنی آتا ہے جو فصیح و بلیغ ہو، تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم فصیح و بلیغ ہیں، بقیہ تو سب عربی کے مقابلے میں عجمی یعنی عجم گونگوں کی طرح ہے جن کو بولنا بھی نہیں آتا۔ اور حقیقت بھی ہے، اللہ نے عربی کے اندر جو چاشنی، جو لذت
اور جو حسن اور خوبی رکھی ہے کسی اور زبان میں ناممکن سی. ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں نام عربی کے اندر موجود ہیں. اس لیے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی اللہ نے اسی معاشرے کے اندر پیدا کیا. قرآن کی زبان عربی، حضور کی زبان عربی، اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی. تو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کوئی کجی نہیں رکھی. تو عرب کے مشرکین باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے ایک چھوٹی سی آیت بھی اس کے مقابل نہیں پیش کر سکے. قرآن کریم نے جا بجا یہ اس چیلنج کا ذکر کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا دو. 10 تو کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت اس جیسی بنا دو. آج بھی مستشرقین، جو وہ کفار و مشرکین جو اسلامی علوم رکھتے ہیں، قرآن کریم 24 گھنٹہ ان کے زیر مطالعہ رہتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کرے، اس نیت سے مطالعہ میں رہتا ہے کہ اس کے ذریعے اسلام پر، اسلامی شعائر پر اور قرآن پر، نبی کی ذات پر اعتراضات کر سکے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں قائم، بڑے بڑی ایجنسیاں، بڑے بڑے این جی اوز، بڑے بڑے ان کے جو ہے نا مشینریاں اس پر کام کر رہی ہیں، اور اربوں کی فنڈنگ اس پر کی جاتی ہے کہ اسلامی علوم کو حاصل کیا جائے، اس غرض سے، اس نیت سے کہ اس پر اعتراضات ہو سکیں، اس پر اشکالات ہو سکیں. لیکن مجال ہے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ کہ وہ قرآن کریم کے کسی ایک آیت پر کوئی انگلی اٹھا سکیں، چوچرا کر سکیں. یہ اللہ جل شانہ کا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، کہ اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں رکھی جس پر اعتراض کی گنجائش بنتی ہو. قیمہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں. اس کتاب کی نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ. بأس کا عربی میں مختلف معنی آتا ہے. بأس عذاب کو بھی کہا جاتا ہے، بأس جنگ کو بھی کہا جاتا ہے. بأس سے یہاں پر فتنہ دجال بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تاکہ تم ایک عظیم اور ایک بڑے آزمائش سے، فتنے سے لوگوں کو بچاؤ. اور وہ آزمائش اور فتنہ وہ دجال کی آزمائش اور دجال کا فتنہ ہے. اور یہاں پر بأس سے عذاب شدید، آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ عذاب شدید سے بچائیں جو اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ کے نافرمانوں کے لیے. اور اس کتاب کا دوسرا مقصد وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کریں خوشخبری سنائیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، جہاں کئی انذار یعنی ڈرانے کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ تبشیر یعنی بشارت اور خوشخبری دینے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. ڈراوا بھی ہو یعنی ترہیب بھی ہو اور ترغیب بھی ہو، شوق بھی دلایا جائے اور آخرت کی فکر بھی دلائی جائے. قرآن کریم نے جہاں جہاں بیان کیا تو اسی طرز کے ساتھ بیان کیا. یعنی اتنا ڈرائے نہیں کہ انسان بالکل مایوس ہو کر رہ جائے، آخرت سے بالکل نا امید ہو کر رہ جائے کہ آخرت میں تو بس نجات ہو ہی نہیں سکتی، آخرت میں تو بس پکڑ ہی ہوگی. بعض لوگوں، بعض علماء، بعض واعظین کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ صرف ڈرانے والی ہی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کا اسلوب یہ نہیں، قرآن کا طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کا اسلوب یہی رہا کہ جہاں آپ کو اللہ نے نذیر بنایا تھا وہیں آپ بشیر بھی تھے، خوشخبری سنانے والے بھی تھے، تاکہ انسان مایوس بھی نہ ہو. اور نہ ہی اتنی خوشخبری سنائی گئی کہ انسان بالکل جری ہو کر رہ جائے، بے خوف ہو کر رہ جائے کہ گناہوں پر جرت بڑھ جائے. اس لیے دونوں قسم کے مضامین کو، دونوں قسم کی باتوں کو ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے. ایک کو انذار کہا جاتا ہے، ڈرانا، اور دوسرے کو تبشیر کہا جاتا ہے، بشارت دینا، خوشخبری سنانا. اور یہی در حقیقت ایمان. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی راستے کا نام. ایک طرف اللہ سے امید بھی رکھے، اللہ سے امید رکھے، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی نہ پالے، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے حسن ظن رکھے.
ہاں، جیسا حدیث کے اندر آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے امید رکھے کہ اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور اللہ جل شانہ سے اس کے مطابق اعمال کی توفیق مانگے۔ ایک بڑے عالم گزرے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی، قریب کے بزرگ گزرے ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے بھی عرض کر دینا مناسب ہے کہ انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کا عنوان ہی فتنہ دجال اور سورہ کہف ہے۔ اس پورے سورت کی تفسیر لکھی ہے جس میں انہوں نے پوری کتاب اس بات کو بیان کرنے میں صرف کی ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فتنہ دجال سے حفاظت یہ سورہ مبارکہ کرتی ہے، تو اس سورت کی فتنہ دجال سے مناسبت کیا، جوڑ کیا ہے، کس وجہ سے، کن چیزوں کی وجہ سے، کن مضامین کی وجہ سے جو اس سورت کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ پوری ایک کتاب لکھی فتنہ دجال اور سورہ کہف کے نام سے۔ اسی طرح ایک دوسرے عالم گزرے ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس سورت پر پوری کتاب لکھی کہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش کے نام سے، کہ اس سورت کے اندر جو خصوصیت دجال کے فتنے سے بچانے کی ہے کہ دجال جس چیز کو لے کر انسانوں کو ورغلائے گا وہ مادہ پرستی ہوگی، مادیت ہوگی، چیزیں ہوں گی، اشیاء ہوں گی، اور دنیا کے زمین سے خزانے وہ سارے نکالے گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کو یہ طاقت بھی دے گا کہ وہ زمین کو حکم کرے گا کہ زمین اپنے اندر موجود سارے خزانوں کو اگل، تو زمین اس کی تابعداری کرتے ہوئے سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ یہ مادیت ہوگی جس کے ذریعے لوگوں کو وہ اپنے فریب میں لے گا اور لوگوں کو برگلا کر ایمان سے متنفر کرے۔ آج باطل کا سارا زور اسی پر، ہمارا سارا نوجوان، ہماری ساری نئی نسل جن کو پڑھایا لکھایا جا رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو کچھ سکھلایا جا رہا ہے وہ مادہ پرستی، دل دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اصل چیز تو پیسہ ہے، بس پیسہ بناؤ، بس سب کچھ حاصل ہو جائے گا، خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ نوجوانوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو ہر ایک باہر جانے کی جو ہے نا کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد، باہر ملک میں جانے کے بعد ایمان بھی سالم رہے گا نہیں رہے گا۔ نسلیں وہاں بھٹک چکی ہیں، نام کے ایمان والے رہ چکے ہیں، ایمان ان سے خارج ہو چکا، لیکن پھر بھی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نوجوانوں کا جو باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرواتے رہتے ہیں کس طرح باہر کا ویزا لگے۔ یہ مادہ پرستی نہیں ہے تو اور کیا، مادیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہاں نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں، لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں، بس مادیت اور دنیاوی مال و متاع کی فراوانی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر کم سے کم ہمارا ایمان تو محفوظ۔ تو باطل کا جو سب سے بڑا جو زور ہے وہ مادہ پرستی، اور ایک نوجوانوں کو اسی پر لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پیسوں کی ریل پیل دکھا کر نوجوانوں کو اسی میں لگایا جا رہا ہے۔ نوجوان جو ہے نا اس میں آگے بڑھ بڑھ کر مال و دولت کی تشہیر کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائی جا رہی ہے۔ تو مادہ پرستی یا مادیت اس کا ایک خاص ہتھیار ہوگا جس کے ذریعے ورغلائے گا۔ تو علماء نے اسی موضوع پر بہرحال کتابیں لکھی ہیں، اگر موقع ملے تو ان دو کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے، فتنہ دجال اور سورہ کہف۔ تو میں ان کا عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے عالم تھے، آخر وقتوں میں اللہ جل شانہ نے ایسے دل میں ڈالا کہ جب بھی بات کرتے تو کہتے اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، بس اب تو جوان کب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے۔ اور اس یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اب جنت میں جا کر ہی جوان ہونا ہے، اب دنیا میں جوان نہیں ہونا، جنت میں جا کر ہی جوان ہوتا۔ وہاں دیکھنے والے بتاتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا جسم بالکل جوان کی طرح ہو گیا، اور جو داڑھی کے بال جو سفید تھے بالکل سارے کے سارے سیاہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کے یقین کو جو اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا دنیا میں ہی دکھلا دی۔ جو داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، انتقال کے بعد سارے بال ان کے سیاہ ہو گئے جیسے ایک نوجوان کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک نوجوان کا جسم مضبوط اور سخت ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا جسم ہو چکا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی یہ کرامت دنیا میں ہی دکھائی۔ تو بہرحال حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔
इंसान मायूस और नाउमीद ना हो, और साथ साथ डर और खौफ भी रखे, यानी ऐसा जरी और बेखौफ भी ना हो कि गुनाहों पर जुर्रत बढ़ जाए और फिर हम शैतान और नफ्स और शैतान के जो है ना शिकार बन जाएं और उसके वरगलाने में आ जाएं। वो युबश्शिर अलमुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बेहतरीन अजर होगा। माँ किसी ना, मक्स का माना आता है रहना और ठहरने के आते हैं, माँ किसी नफी ही अबदा, कि ईमान वाले उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अजर हसन यानी बेहतरीन अजर के अंदर, जो जन्नत की शक्ल में होगा, जन्नत की नेमतों की शक्ल में होगा। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, इस कुरान का तीसरा मकसद उन काफिरों को डराना जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना रखे, जैसे यहूद और नसारा का अकीदा है। अल्लाह जल्ल शानो के लिए बेटे होने के कायल हैं। यहूद कहते हैं वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, उज़ैर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं और नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। अल्लाह जल्ल शानो ने पिछली आयत के जो सूरह मुबारका गुजरी है, सूरह बनी इसराइल, उसकी आखिरी आयत के अंदर भी इसी बात को बयान किया था। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, आप कह दीजिए कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपना कोई बेटा नहीं बनाया। और इस आयत के अंदर भी यही बात बयान की गई इस सूरत के अंदर, कि इस कुरान के जरिए उन लोगों को डराएं जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए वलद बना रखा है, बेटा बना रखा है। मा लहुम बिही मिन इल्म, ये सब अटकल की बातें हैं जिनका ना उनको कोई इल्म है, ना आबा व अजदाद को कोई इल्म है। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम, ये बड़ी सख्त बात है, बड़ा सख्त अकीदा है जो इनके मुंह से निकल रहा है। ये अल्लाह की तंज़ीह के पाकीज़गी के खिलाफ है। बेटा होना ये मोहताजी की दलील है, बेटा होना ये मोहताजी की दलील है। हाँ, जिस तरह किसी का बेटा होना, बाप होना, ये भी मोहताजी की दलील है, और किसी का जो है ना औलाद होना, ये भी मोहताजी की दलील है। और अल्लाह की ज़ात इन दोनों एहतियाजों से पाक। बाज़ किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर ईसाइयों का बरतानिया की हुकूमत हुई, तो बड़े बड़े पादरी और मशीनरियां लोगों को ईमान से मुतनफ़िर करने के लिए वहां पर भेजे गए। एक जगह एक ईसाई पादरी जो बयान कर रहा था लोगों के आवाम के मजमे में कि अपने उलमा से पूछ कर ही जवाब दो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ना कोई बाप है तो कोई ना कोई तो बाप होना चाहिए। हर एक से सवाल करता भाई आपके वालिद का क्या नाम है, तो भी कहता मेरे वालिद का नाम फला है। भाई कोई ऐसा भी है जो बगैर वालिद के हो, तो सब कहते नहीं कोई भी नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के कैसे? यूं उनको गुमराह करने के लिए फिर कहा कि अच्छा अपने उलमा से पूछ कर बताओ। लतीफे के तौर पर ये बयान कर रहा हूँ, दलाइल के तौर पर नहीं। तो एक देहाती खड़े होकर कहने लगा कि उलमा से तो मैं बाद में पूछूंगा, अच्छा ये बताओ कि आप जिस रब के बारे में कहते हो कि उन्होंने बेटा बनाया वो कब से? कहा वो तो हमेशा से और हमेशा रहेगा। और कितने बेटे हैं? कहा एक है। तो कहने लगा कि मेरी शादी को 15 साल हुए, मेरे 10 बच्चे हैं और आपका अभी तक एक ही है। ये भी तो इज्ज की और मोहताजी की और कमी और नुक्स की अलामत। तो बहरहाल ये अल्लाह जल्ल शानो ने इस बातिल नजरिए की इस आयत के अंदर तरदीद फरमाई। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, कि इस बात का न इन्हें कोई इल्म न इनके आबा व अजदाद को कोई इल्म है। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, ये बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकल रही है। यक़ूलून इल्ला कज़िबा, और दर हकीकत ये महज झूठ पर मबनी है, झूठी बात है जो ये कह रहे हैं। फ़लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम, इन आयात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मुखातब किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला ये था कि ईमान न लाने की वजह से, मुशरिकीन के ईमान न लाने की वजह से हर वक्त फिक्र में रहते थे। और कुरान करीम में अहादीस मुबारक के अंदर आता है कि हजरात सहाबा फरमाते थे कि जब भी हमारी निगाह हुजूर पर पड़ती थी, यूं लगता था कि कोई ऐसा शख्स है जिस पर गमों के पहाड़ टूट गए हों। गमों के पहाड़ टूट गए हों, कोई ऐसा शख्स। वो गम और फिक्र कोई दुनिया की नहीं होती थी,
غم اور فکر اسی بات کی ہوتی تھی کہ کہیں یہ لوگ کفر پر نہ مر جائیں، یہ لوگ کسی طرح ایمان لے آئیں، اسی بات کی فکر ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فکر مندی کو یہاں پر بھی بیان کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، کہ اس قرآن پر، اس کلام پر یہ لوگ ایمان نہ لائے، ان کے پیچھے غم میں اور صدمے میں، افسوس کی وجہ سے آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ امت کی فکر اتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج ہماری طبیعتوں میں ہماری اولادوں کی فکر نہیں ہے، ان کے ایمان کی فکر نہیں، دنیا کی تو فکر ہم بڑی کرتے ہیں، ان کے لیے عمدہ سے عمدہ اسکول کا اہتمام، عمدہ سے عمدہ تعلیم کا اہتمام، عمدہ سے عمدہ انگریزی بولنے کا اہتمام، لیکن کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ وہ عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، تسبیح تلاوت ذکر اذکار کا بھی اہتمام نہ کرے۔ یہ ہماری فکریں ہیں، ہماری سوچ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ زمین پر ہے یہ باعث زینت ہے زمین کے لیے، لیکن اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں گے، یعنی مادیت کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں گے، ایہم احسن عملا، کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب قیامت کا قیام ہوگا تو یہ زمین کے اندر جتنی بھی ہمیں آسائشیں، آرائشیں، نظارے، خوشنما جگہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ زمین پر ہے یقیناً ہم ان سب کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کرنے والی، پوری زمین، پہاڑ، سمندر، احادیث میں سمندروں کا ذکر آتا ہے، یہ سمندر، پہاڑ، یہ تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم میں تبدیل ہو جائیں گے، اور بقیہ جو جگہ ہیں وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر حشر کا میدان بنے گا، اور اللہ جل شانہ اسی پر لوگوں سے سوال و جواب فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب